تو کیسے ہیں دوستو آپ لوگ؟ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں تاریخ کے ایک ایسے شاعر کے بارے میں جس نے اپنی شاعری سے اردو زبان کو ایک الگ ہی مقام پر لے جا کر رکھ دیا۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں مرزا اسد اللہ بیگ خان کی، جن کو آپ اور ہم آج مرزا غالب کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، اردو ادب کی بات ہو رہی ہو اور مرزا غالب کا ذکر نہ آئے، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ مرزا غالب نے دوستو اردو شاعری کو ایک الگ ہی مقام پر لے جا کر رکھ دیا۔ حالانکہ دوستو یہ بات الگ ہے کہ ان کے ہم وطن شاعر، ہم شہر شاعروں نے ان سے زیادہ نام کمایا، لیکن جو مقام دوستو مرزا غالب کو حاصل ہوا وہ مقام شاید ہی کسی اور شاعر کو حاصل ہوا ہو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے دوستو جب ہندوستان میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر حکومت کیا کرتے تھے۔ دہلی میں مشاعرے منعقد کروایا کرتے تھے۔ وہ خود بھی ایک شاعر تھے دوستو، اور شاعری کی دنیا میں وہ ابراہیم ذوق کو اپنا استاد مانا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے استاد ابراہیم ذوق کو دربار میں ایک الگ ہی مقام حاصل تھا۔ دوستو مرزا غالب بھی مشاعرے میں تشریف لایا کرتے تھے، لیکن مرزا غالب کو ایسا مقام نہیں حاصل تھا جو کہ استاد ابراہیم ذوق کو حاصل تھا۔ اسی وجہ سے دونوں میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی۔ اسی پہ دوستو ایک واقعہ ہے۔ واقعے تو ایسے استاد ذوق مرزا غالب پہ بہت سے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو اس دنیا میں بہت مشہور ہوا، دیش میں بہت مشہور ہوا، سننے لائق ہے دوستو وہ واقعہ کچھ یوں ہے دوستو کہ استاد ذوق ایک بار پالکی میں بیٹھ کر دہلی کی ایک گلی سے نکل رہے تھے، اور اس گلی میں مرزا غالب تشریف فرما تھے۔ مرزا غالب نے استاد ذوق کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اور ان پر ایک طنز کسا۔ طنز کہہ لیے دوستو، فقرہ کہہ لیے، مقطع کہہ لیے، لیکن یہ طنز ہی کہا جائے گا۔ انہوں نے طنز کسا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ استاد ابراہیم ذوق نے دوستو یہ طنز سن لیا، لیکن وہ خاموش رہے۔ انہوں نے پالکی وہیں پر رکوا دی۔ پھر کچھ دیر وہاں پر وہ رکے رہے اور پالکی بھی وہیں پر رکی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا غالب نے دوستو پھر سے ایک طنز کسا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ اس بار بھی دوستو استاد ذوق جو ہے وہ خاموش ہی رہے، لیکن وہاں پر جو لوگ کھڑے تھے وہ ہنس دیے۔ اس سے استاد ذوق کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ وہ وہاں سے نکل گئے، وہ وہاں سے خاموش نکلے اور دربار میں پہنچ گئے۔ دربار میں بہادر شاہ ظفر تشریف فرما تھے۔ انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا، لیکن اس سمے دوستو مرزا غالب کا بھی ایک الگ ہی مقام ہو گیا تھا، تو بہادر شاہ ظفر صاحب بھی اس سمے خاموش رہے۔ اس کے بعد بہادر شاہ ظفر نے دوستو بہت سمے کے بعد ایک مشاعرہ منعقد کروایا۔ اس مشاعرے میں بہت سے افراد شامل تھے۔ اس میں استاد ابراہیم ذوق بھی تھے، مرزا غالب بھی تھے، حکیم مومن خان مومن بھی تھے، بہت سے لوگ شامل تھے اس مشاعرے میں۔ تو مشاعرے میں دوستو ابراہیم ذوق کے کچھ سوال ہوا۔ انہوں نے بہادر شاہ ظفر صاحب کی طرف اشارہ کیا اور ان سے کہا کہ بہادر شاہ ظفر صاحب آج جو ہے آپ وہ والی بات مرزا غالب کی یہیں رکھ دی ہے مشاعرے میں سب کے سامنے۔ تو بہادر شاہ ظفر صاحب نے فرمایا، کچھ یوں فرمایا کہ کچھ لوگ ہمارے استاد ابراہیم ذوق سے نالاتر ہیں، کیا ان کو جانتے نہیں ہیں؟ سرے راہ ان پر طنز کستے ہیں۔ اس پر استاد ذوق کا ایک شاگرد بول پڑا کہ نہیں بہادر شاہ ظفر صاحب، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، ہمارے استاد ابراہیم ذوق پر طنز کوئی نہیں کر سکتا۔ اس پر استاد ذوق کے ایک شاگرد اور بول پڑے، نہیں بہادر شاہ ظفر صاحب، مرزا غالب نے استاد ذوق پر سرے راہ ایک طنز کسا ہے۔ تو بہادر شاہ ظفر صاحب بولے، کیوں بھائی مرزا غالب، آپ نے ہمارے استاد پر کیا طنز کسا ہے؟ تو مرزا غالب نے فرمایا کہ بہادر شاہ ظفر صاحب، بادشاہ سلامت، میں نے کوئی طنز نہیں کسا، میں نے اپنی ایک غزل کا مقطع اولیٰ بولا تھا۔ تو استاد ابراہیم ذوق ترنت بول پڑے کہ مقطع سنائیے۔ تو مرزا غالب نے فرمایا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ تو استاد ابراہیم ذوق نے مقطع سننے کے بعد پھر بول پڑے ترنت کہ جب مقطع اتنا خوبصورت ہے تو پوری غزل کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو دوستو یہ ابراہیم ذوق نے دماغ لگایا، ان کو پتہ تھا، ان کو معلوم تھا کہ مرزا غالب نے کوئی غزل نہیں لکھی ہے، انہی نے طنز کسا ہے۔ لیکن مرزا غالب دوستو پریشان ہو گئے من ہی من۔ انہی نے من ہی من بول تو دیا بہادر شاہ ظفر صاحب سے کہ ٹھیک ہے صاحب، میں جو ہے پورا آپ کو غزل سناتا ہوں، پوری غزل آپ کو سناتا ہوں۔ تو مرزا غالب دوستو بہت چالاک انسان تھے۔ انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی پوری غزل بنا دی، اور ایسی غزل بنائی کہ بہادر شاہ ظفر بھی ان سے امپریس ہو گئے، مطلب کہ ان سے اتنا وہ پربھاوت ہوئے دوستو بہادر شاہ ظفر مرزا غالب کی اس غزل سے جو انہی نے وہاں بیٹھے بیٹھے بنا دی۔
بہادر شاہ ظفر اس سے اتنا پربھاوت ہوئے کہ ہر روز وہ ان کو اپنے مشاعرے میں بلانے لگے۔ تو دوستو مرزا غالب جو تھے بہت چالاک بھی تھے، انہوں نے وہاں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھیے ایک غزل بنا دی پوری، اور ایسی غزل بنائی کہ پورے دربار کو ان کی داد دینا پڑی۔ تو دوستو یہ تھی مرزا غالب اور استاد ابراہیم ذوق کی ایک واقعہ۔ اگر آپ لوگ ان کے اوپر پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو۔ ایک واقعہ تھا یہ، ان دونوں کے اوپر بہت سے واقعے ایسے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو سننا چاہیے، کیونکہ ان دونوں کی زندگی بہت ہی خوبصورت گزری ہے، جاننا چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو دوستو اگر آپ لوگ مرزا غالب پر پوری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ دوستو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو۔ تو چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔